أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احد کی جنگ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت جو آپ نے اپنے صحابی حضرت سعد کی دعا کی قبولیت کے لیے کی تھی، اس کا واقعے کا یوں ذکر ملتا ہے۔ عائشہ بنت سعد نے اپنے والد حضرت سعد سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں جب لوگوں نے پلٹ کر حملہ کیا تو میں ایک طرف ہو گیا، تو میں نے کہا ان کو خود سے ہٹا دوں گا، یا تو میں خود نجات پا جاؤں گا اور یا میں شہید ہو جاؤں گا۔ تو اچانک میں نے دیکھا کہ ایک سرخ چہرے والے شخص کو قریب تھا، اچانک دیکھا ایک سرخ چہرے والے شخص کو، کہتے ہیں قریب تھا کہ مشرکین ان پر غالب ہو جائیں، تو اس شخص نے اپنا ہاتھ کنکریوں سے بھر کر ان کو مارا، تو اچانک میرے اور اس شخص کے درمیان مقداد آ گئے، تو میں نے ان سے پوچھنے کا ارادہ کیا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اے سعد کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور پھر کہا کہ تجھے بلا رہے تھے۔ تو میں کھڑا ہوا اور مجھے ایسا لگا گویا کہ مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچی، پہلے زخمی حالت میں یہ تکلیف تھی۔ کہتے ہیں اس کے بعد میں ایک دم اس آواز کو سن کے کھڑا ہوا اور مجھے لگا جیسے کوئی تکلیف نہیں مجھے۔ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا، تو میں تیر مارنے لگا اور میں کہتا اے اللہ تیرا تیر ہے، تو اس کو اپنے دشمن کو مار دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اے اللہ تو سعد کی دعا قبول کر لے، اے اللہ سعد کے نشانے کو درست کر دے، اے سعد تجھ پر میرے ماں اور باپ فدا ہوں۔ بس میں نے جو تیر بھی چلایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ یہ فرماتے تھے اے اللہ اس کے نشانے کو درست کر دے اور اس کی دعا کو قبول کر لے۔ حتیٰ کہ جب میں اپنے ترکش کے تیر چلا کر فارغ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش کے تیر پھیلا دیے اور مجھے ایک بغیر پیکان اور بغیر پر کے تیر دیا، اور نہ جس کا سرا تھا کوئی اچھی نہ پیچھے سے صحیح طرح اس کی بناوٹ تھی۔ کہتے ہیں وہ تیر دیا اور وہ تیر جو تھا دوسرے تیروں سے زیادہ تیز نکلا۔ علامہ ظہری نے لکھا ہے کہ اس دن سعد نے 1000 تیر چلائے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عمر نے خالد بن ولید کی کمان میں پہاڑ پر حملے کو کس طرح ناکام بنایا، اس بارے میں یوں ذکر ملتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کے ساتھ اس چٹان پر قیام فرما تھے، اچانک قریش کی ایک جماعت پہاڑ کے اوپر پہنچ گئی۔ اس جماعت میں خالد بن ولید بھی تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو اوپر دیکھ کر دعا کی کہ اللہم انہ لا ینبغی لہم ان یعلونا اللہم لا قوت لنا الا بک۔ اے اللہ ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ ہم پر غالب آئیں، اے اللہ ہماری طاقت و قوت نہیں ہے مگر صرف تیرے ہی ذریعے۔ اسی وقت حضرت عمر فاروق نے مہاجرین کی ایک جماعت کے ساتھ ان لوگوں کا مقابلہ کیا اور انہیں پیچھے دھکیل کر پہاڑی سے نیچے اترنے پر مجبور کر دیا۔ اس واقعے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نازل ہوا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور کمزوری نہ دکھاؤ اور غم نہ کرو جبکہ یقیناً تم ہی غالب آنے والے ہو اگر تم مومن ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کا زخمی ہونے کے باوجود صحابہ کی فکر کرنے کے بارے میں ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ سے مروی ہے، حضرت ابوبکر جب یوم احد کا تذکرہ کرتے تو فرماتے وہ دن سارے کا سارا طلحہ کا تھا، پھر اس کی تفصیل بتاتے کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جو احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس لوٹے تھے، تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی حفاظت کرتے ہوئے لڑ رہا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ یعنی حضرت ابوبکر نے فرمایا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا رہا تھا۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کاش طلحہ ہو، مجھ سے جو موقع رہ گیا سو رہ گیا، اور میں نے دل میں کہا کہ میری قوم میں سے کوئی شخص ہو تو یہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک شخص تھا جس کو میں نہیں پہچان سکا، حالانکہ میں اس شخص کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب تھا، اور وہ اتنا تیز چل رہا تھا کہ میں اتنا تیز نہ چل سکتا تھا۔ تو دیکھا کہ وہ شخص ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ آپ کا نچلا رباعی دانت یعنی سامنے والے دو دانتوں اور نکیلے دانت کے درمیان والا دانت ٹوٹ چکا تھا اور چہرہ زخمی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں خود کی کڑیاں دھنس چکی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں اپنے ساتھی کی مدد کرو۔ اس سے آپ کی مراد طلحہ تھی اور ان کا خون بہت بہہ رہا تھا۔ آن رسول اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہ مجھے دیکھو، فرمایا کہ طلحہ کو جا کے دیکھو ان کا کیا حال ہے، ان کی خاطر ان کی وہ دیکھو، ان کے زخموں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زیاد بن سکن سے محبت و شفقت کا سلوک اور ان کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اس بارے میں ذکر ہے، ابن اسحاق نے لکھا ہے جب کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رجل یشری لنا نفسہ، کون شخص ہے جو ہمارے لیے خود کو بیچ دے؟ تو زیاد بن سکن 5 انصاری صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ عمار بن یزید بن سکن تھے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے داد شجاعت دیتے دیتے ایک ایک کر کے شہید ہوتے رہے، حتیٰ کہ ان میں سے آخری زیاد یا عمارہ تھے۔ یہ لڑتے رہے یہاں تک کہ ان کو کئی زخم لگے۔ پھر مسلمانوں کی ایک جماعت لوٹ آئی اور مشرکین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دھکیل دیا۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیاد بن سکن کو میرے قریب کرو۔ تو صحابہ کرام نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دیا۔ آپ نے اپنا قدم مبارک ان کا تکیہ بنا دیا، اور ان کی موت اس حال میں ہوئی کہ ان کا رخسار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پہ مبارک پر تھا، اور ان کے جسم پر 14 زخم آئے تھے۔ یہ واقعات بعض پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، بعض میں کچھ نئی باتیں ہوتی ہیں، کچھ چند نئے فکرے ہوتے ہیں، کچھ اور انداز ہوتا ہے، اس لیے دوبارہ بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد سے مدینہ واپسی۔ اس روایات میں مذکور ہے کہ غزوہ احد کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کی تکفین و تدفین کے بعد مدینہ واپس تشریف لے آئے، اور یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ مغرب کی نماز مدینہ میں ادا کی گئی۔ چنانچہ ایک مصنف نے لکھا ہے کہ میدان احد سے مدینہ واپسی ہوئی تو نماز سے مغرب کا وقت ہونے پر حضرت بلال نے اذان دی۔ نماز کی ادائیگی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ کے سہارے مسجد تشریف لائے۔ نماز ادا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گھر سے تشریف لے گئے۔ نماز عشاء کا وقت ہونے پر حضرت بلال نے پھر اذان کہی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند کی وجہ سے تشریف نہ لا سکے، آرام فرما رہے تھے، نیند لے رہے تھے، تشریف نہیں لا سکے اس اذان کے بعد جو وقت تھا نماز کا اس پہ۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے ہی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے رہے۔ یہ نہیں کہ واپس آ کے نماز پڑھا دی، بلکہ ان کے انتظار میں بیٹھے رہے۔ رات کا کافی حصہ گزر جانے پر حضرت بلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے آواز دی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تو پہلے سے قدر بہتر تھی۔ عشاء کی نماز پڑھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے۔ نماز کی جگہ سے گھر تک اصحاب رسول صفیں بنائے کھڑے تھے، ان کے درمیان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی گھر کو چلے گئے۔ اب کی بار کسی سہارے کی ضرورت نہیں پڑی۔ پہلے مغرب کی نماز پہ آئے تھے تو سہارے سے آئے تھے، پھر آرام فرمایا، عشاء کی نماز لیٹ پڑی اور واپسی بھی پھر سہارے کی نہ آتے نہ جاتے، سہارے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس دوران میں کچھ عورتوں کو حضرت حمزہ کے لیے آہو بکا کرتے پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس عمل سے روک دیا، جیسا کہ پچھلے خطبے میں ذکر بھی ہو چکا ہے اس کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے جانے پر سوائے پہرے داروں کے تمام مرد و خواتین، آپ کے گھر تشریف لے جانے پر سوائے پہرے داروں کے تمام مرد و خواتین اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، صرف جو ڈیوٹی پہ موجود تھے وہ وہاں رہے۔ ہند، جن کا ذکر گزشتہ کسی خطبے میں کر چکا ہوں، ان کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے بارے میں یوں ذکر ملتا ہے، ان کے خاوند، بھائی اور بیٹی کی شہادت کا جب انہیں پتہ چلا، تینوں بھی شہید ہو گئے تھے، جیسا کہ ذکر ہوا تھا پہلے بھی۔ تو یہ تینوں کو پہلے مدینہ لانے کے لیے لے کر آئی تھیں، لیکن پھر واپس لے گئیں، اور اس کی تفصیل یوں بیان ہوئی ہے کہ خدا تعالیٰ کی مرضی تھی کہ احد کے یہ شہداء احد میں ہی دفن ہوں۔ یہاں تک تو پہلے بھی میں بچا چکا ہوں۔ حضرت عائشہ جو احد کی خبر لینے کے لیے نکلی تھیں، انہوں نے حضرت ہند سے جو احد سے آ رہی تھیں خیر معلوم کی، تو اس پر حضرت ہند نے جواب دیا اس وقت، جیسا کہ میں نے کہا گزشتہ خطبے میں ذکر کر چکا ہوں۔ سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو دینار کی ایک عورت کے پاس سے گزرے، جس کا خاوند، بھائی اور باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے، اور وہ سب شہید ہو گئے تھے۔ جب ان کی تعزیت اس عورت سے کی گئی تو اس نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اے ام فلاں، آپ ٹھیک ہیں اور الحمدللہ ایسے ہی ہیں جیسے کہ تو پسند کرتی ہے۔ تو اس عورت نے جواب دیا کہ مجھے دکھاؤ، میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو پھر اس عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے دکھایا گیا۔ جب اس نے آمد رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہنے لگی کہ ہر مصیبت آپ کے بعد معمولی ہے۔ ایک اور روایت میں اس عورت کے بیٹے کے شہید ہونے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے موقع پر جب اہل مدینہ بہت گھبراہٹ کا شکار ہو گئے، کیونکہ یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، حتیٰ کہ مدینہ کے گلی کوچوں میں چیخ و پکار مچ گئی تھی، تو ایک انصاری خاتون پریشان ہو کر گھر سے نکلی۔ اس نے آگے اپنے بھائی، بیٹے اور شوہر کی لاش دیکھی۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ پہلے اس نے کس کو دیکھا تھا، مگر جب وہ آخری کے پاس سے گزری تو اس نے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ تیرا بھائی، تیرا شوہر اور تیرا بیٹا ہے۔ اس نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا، وہ آگے ہیں۔ وہ عورت چلتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیا اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، جب آپ سلامت ہیں تو مجھے کسی نقصان کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایک قول کے مطابق اس عورت کا نام سمیرہ بنت قیس تھا، جو نعمان بن عبد عمر کی والدہ تھیں۔ باقی انشاءاللہ آئندہ فلسطین کے لوگوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ دشمن تو اپنی تمام تر گھٹیا سوچوں اور حرکتوں کے ذریعے انہیں تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ بڑی طاقتیں جنگ کو روکنے کے بجائے اسے ہوا دینے کی کوشش کر رہی ہیں۔ امریکہ کے صدر نے پہلے گزشتہ پیر کے دن جنگ بندی کے لیے کہا تھا، اب کہتے ہیں رمضان سے پہلے جنگ بندی ہوگی، اور وہ بھی عارضی، صرف 6 ہفتے کے لیے۔ یہ تو صرف اسرائیل کو موقع دینے کا ایک حربہ ہے کہ اس دوران ان کو آرام بھی مل جائے گا اور پھر وہ تازہ دم ہو کر پھر ظلم شروع کر دیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان کے ہاتھوں کو روک سکتا ہے، اس لیے بہت دعا کریں۔ اسی طرح
جس چیریٹی تنظیم کے ذریعے سے ان کو خوراک یا دوائیاں وغیرہ یا کسی طرح کی مدد مل سکتی ہے وہ کرنی چاہیے احمدیوں کو. اپنے حلقے میں ان کے حق میں ظلم کے ختم کرنے کے لیے بارے میں کوشش بھی کرنی چاہیے. میں نے پہلے بھی کہا تھا خطوط لکھیں سیاستدانوں کو، اور یہ لکھتے رہیں، تھکنا نہیں چاہیے ہمیں. سیاستدانوں کو سمجھائیں کہ جو بھی تم لوگ کر رہے ہو بڑا غلط کر رہے ہو. فلسطینیوں کو بھی اللہ تعالیٰ دعاؤں اور اپنی روحانی حالتوں کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یوکرائن اور روس کی جنگ میں بھی جو یورپ اور امریکہ کے کو براہ راست شامل ہونے کی جس میں یورپ اور امریکہ کے براہ راست شامل ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، اس سے بھی عالمی جنگ کے خطرات مزید بڑھ رہے ہیں. اس کے لیے بھی جہاں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو تباہی سے بچائے، وہاں احتیاطی تدابیر کے طور پر، جیسا کہ پہلے بھی میں نے کہا تھا، اور پہلے وزیر اعظم بھی ایک نسخہ ایٹمی اثرات سے بچنے کا دے چکے ہیں. جماعت میں کافی ہے، ہومیوپیتھک کا جو ہمارا شعبہ ہے وہ بتا بھی دے گا. اس کے بھی کم از کم ایک کورس 3 خوراکوں کا کر لینا چاہیے دوبارہ. اسی طرح گھروں میں راشن بھی 2-3 مہینے تو احمدیوں کو رکھنا چاہیے، اور خاص طور پہ جہاں براہ راست جنگ کا خطرہ ہے. جنگ نہ بھی ہو تب بھی اس کا فائدہ ہی ہے. پرانا بھی راشن جو جمع کیا تھا لوگوں نے، مختلف آفات آتی رہیں، اس میں وہ استعمال ہوتا رہا، اور انہوں نے یہی کہا ہمیں فائدہ ہی ہوا. یمن کے احمدیوں کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کے جلد سامان پیدا فرمائے. اور وہ جو جرمنی فوجوں نے، یا جو ایک گروپ ہے، اس کو یہ شک ہے کہ جماعت احمدیہ ملک کے خلاف سازشیں کرنے والی ہے، ان کے شکوک دور ہوں اور ان کی رہائی جلدی ہو. اللہ تعالیٰ دنیا کو یہ بھی عقل دے کہ وہ ترقی کے نام پر دنیا کی غلاظتوں میں پڑنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی پہچان کریں. مسلمان ملکوں کو بھی اللہ تعالیٰ انصاف پر قائم کر کے ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ہر شخص تک پہنچانے والے ہوں. ایک افسوسناک اطلاع بھی ہے. مکرم طاہر اقبال چیمہ صاحب، ابن خضر حیات چیمہ صاحب، صدر جماعت احمدیہ چک 84 ضلع فتح پور بہاولپور کو گزشتہ دنوں شہید کر دیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. طاہر اقبال چیمہ صاحب کو کہ واقعہ شہادت کا یوں ہے کہ 2 نامعلوم افراد نے 4 مارچ کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا. وقت شہادت مرحوم کی عمر 60 سال تھی. سوائے مذہبی عنصر کے اور کوئی وجہ نظر نہیں آتی ان کی شہادت کی. بوقت شہادت بحیثیت صدر جماعت خدمت کی توفیق پا رہے تھے. پسماندگان میں اہلیہ محترمہ کے علاوہ 2 بیٹے اور 1 بیٹی یادگار چھوڑے ہیں. ایک بیٹے لقمان احمد، ان کے جرمنی میں ہیں اپنی فیملی کے ساتھ. بیٹی یہاں UK میں رہتی ہیں، مدیہ طاہر. ایک بیٹے سلمان طاہر جو ہیں ان کے ساتھ ہی ذمہ دارہ کرتے تھے وہاں. اللہ تعالیٰ شہید مرحوم کے درجات بلند فرمائے، رحمت المغفر کا سلوک فرمائے، اور سب پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کی نیکیاں جاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز کے بعد انشاءاللہ نماز جنازہ ہی پڑھاؤں گا ان کا. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء
ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله